آج سیدنا خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دن ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے 40 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں اور 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کر دیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا گیا تو کوئی اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اٹھے اور کہا میں اس کام کو سر انجام دوں گا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے چلتے ہیں، آگے نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ نعیم بن عبداللہ پوچھتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے، بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ تمام جھگڑے ختم ہو جائیں جس کی وجہ سے باپ بیٹے سے جدا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، آپس میں ان کی لڑائیاں ہیں، تاکہ میں اس کو ختم کر دوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے آگے سے جواب دیا آپ پہلے اپنے گھر کا حال تو معلوم کریں۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑھ گیا اور کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ تیری بہن تو خود مسلمان ہو گئی ہے۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں تلاوت قرآن کی آواز ان کی کانوں میں پڑ رہی ہے۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر آئے گا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ پہلے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آنے والا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کوئی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ جس عمر کو فاروق کا لقب پڑا، فاروق کے مطلب ہوتے ہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والے تھے، فرق کرنے والے تھے، ان کو فاروق کا لقب ملا، الفاروق بین الحق والباطل۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سادگی کا کیا عالم تھا کہ یہ کہا کرتے تھے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کوئی جانور مجھے کھا دیتا اور آخرت میں مجھے حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک اور سنت آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے تاریخ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لوگ اہل عرب وہ عام الفیل یا جو دوسری کچھ واقعات ہوا کرتے تھے ان سے اپنی تاریخیں متعین کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا تو یہ ضرورت محسوس ہو گئی کہ باقاعدہ تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشاورت کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف ہجرت کے واقعہ کو تاریخ کی ابتدا کا آغاز وہاں سے کیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہوتی ہے کہ دو شخصوں کا جھگڑا آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں ایک منافق ہوتا ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے جاتا ہے۔ جب فیصلہ وہ کافر کے حق میں ہو جاتا ہے تو منافق سوچتا ہے کہ عمر تو وہ کافروں کے معاملے میں سخت ہے، لہٰذا عمر میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت عمر فاروق کے یہاں آتے ہیں، عمر فاروق ان سے پوچھتے ہیں، اس کے سامنے تمام واقعوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے سامنے تمام واقعوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب واقعہ پورا بیان ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا واقعہ اسی طرح ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی اسی طرح ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رکو میں تمہارا ابھی فیصلہ کروں گا، اور تھوڑی دیر کے اندر گھر سے تلوار لاتے ہیں اور منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق تھا، محبت تھی، اور کہا کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی سے فیصلہ کرانا چاہے تو اس شخص کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ابو لؤلؤ مجوسی نے شہید کیا۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے وار کیا، پھر وار کیا، یہاں تک کہ آپ گر پڑے، اور ان کا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ اور یہ آج بھی وہ عمر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب دفن ہیں، دائیں جانب ابو بکر ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر ہیں۔
یہ اجازت لے کر وہاں دفن ہے۔ انہوں نے 2 مرتبہ حضرت عائشہ سے اجازت لائی، ایک مانگی، اور ایک پہلے اجازت مانگی تھی، اور دوسری مرتبہ جب ان کے جنازے کو وہاں رکھا ان کے دروازے پر، تو اس وقت بھی انہوں نے اجازت مانگی۔ یہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، خوبیاں ہیں، چونکہ آج ان کی شہادت کا دن تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وغص الدعاء